السلام علیکم جی، میں ہوں طاہر ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اچھا جی، یہ آج کل کا جو موسم ہے، جو مزاج ہے، اس میں ہر بندہ ایکسپرٹ بنا ہے، معاشیات کا، اور ایک ہی سب کا کنسنسس ہے۔ جتنے پرانے کو وزیر دیکھو، کوئی اس میں اپنے عمران خان صاحب بھی شامل ہیں، ہمارے حکمران بھی شامل ہیں۔ اب تو جو غوث پاشا صاحبہ ہماری وزیر اپنا مملکت وزیر خزانہ، انہوں نے بھی کہا کہ آئی ایم ایف کی شرائط ماننی پڑے گی۔ تو پورے پاکستان کے جتنے بھی دانشور ہیں معیشت کے ماہر ہیں، ایک ہی چیز پہ زور، اور جب آئی ایم ایف کے پاس چلیں جی، اس سے قرضہ لے لیں، بس قرضہ لے لیں، قرضہ نہ لیں گے تو ڈالر بڑا مہنگا ہو جائے گا جی، بہت برے حالات ہو جائیں گے، یہاں پیٹرول بھی نہیں ملے گا، قلت ہو جائے گی، فوڈ نہیں ملے گا، پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، پاکستان کو یہ ہو جائے گا، غریب آدمی رول جائے گا، مہنگائی بہت ہو جائے گی، آپ سوچ نہیں سکتے، ڈالر فری فال ہو جائے گا، 400 کو آ جائے گا، 500 سے ہوگا۔ کبھی ایک منٹ کے لیے بریک لگا کے کبھی کسی نے سوچا ہے، نہ کسی نے یہ سوال کیا کہ بھائی کوئی اس کے علاوہ اور بھی کوئی حل ہے کیا؟ پاکستان پوری دنیا میں 203 ممالک ہیں، ہر ملک آئی ایم ایف کے پاس ہی جاتا ہے، یہ پاکستان ہی ایک ملک رہ گیا جس نے 22 دفعہ آئی ایم ایف کے پاس جا کے 23واں پروگرام ہے، اور میں آپ کو بڑے کانفیڈنس سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں ہائیسٹ جو آئی ایم ایف کے لونز ہیں یا آئی ایم ایف کے آپ نے بیل اوٹس لیے ہیں، وہ پاکستان نے لیے ہیں۔ تو سابق وزیر پاکستان کے خزانہ رہے ہیں حفیظ پاشا صاحب، آج میرے شو میں وہ میرے مہمان تھے، تو میں نے ان سے یہی سوال کیا، میں کہا پاشا صاحب کوئی ایسا طریقہ ہے کہ آئی ایم ایف کے بعد؟ تو انہوں نے تھوڑا پہلے سانس لیا، ایسے کر کے انہوں نے پتہ نہیں، سچ بتانے سے پہلے پاکستانی کو ڈر تو لگتا ہے، اور مجھے بھی لگتا ہے، میں بھی اس طرح کی کمال کی بات انہوں نے کی۔ انہوں نے کہا جی 2000 ارب روپیہ سالانہ پاکستان کی جو اشرفیہ ہے، جس کو ہم جنٹری بولتے ہیں، جن کو ہم رولرز بولتے ہیں، جن کو ہم رولنگ کلاس بولتے ہیں، جس کو ہم حکمران طبقہ بولتے ہیں، 2000 ارب روپے کی مراعات لیتا ہے۔ یہ مطلب وہ فائدے لیتا ہے صرف حکومت سے، طاقت سے، پاور سے۔ تو انہوں نے کہا بالکل سمپل سا اس کا جواب ہے، اور بھائی 2000 ارب ان کے یہ جو مراعات ہیں، جو ان کو تم اتنے زیادہ پریولیجز، ان کو اتنے زیادہ جو بینیفٹ دے رہے ہو، وہ واپس لے لو، اور 2000 ارب سے 1000 ارب روپے کی سبسڈی دے دو لوگوں کو۔ 1000 ارب سے تم پیٹرول بھی سستا کر سکتے ہو، آٹا بھی سستا کر سکتے ہو، چاول بھی سستا کر سکتے ہو، تو مہنگائی کو کنٹرول کر لو، جو لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور دوسرا تمہارا مسئلہ ہے 1000 ارب جو باقی بچے گا، وہ اپنا جو تجارتی جو بجٹ کا خسارہ ہے، جو دوسرا سب سے بڑا آپ کا مسئلہ ہے، وہاں پہ 1000 ارب لے جاؤ تو وہ تمہارا خسارہ کنٹرول ہو جائے گا، بجٹ کا بھی ڈیفیسٹ کنٹرول ہو گیا، مہنگائی بھی کنٹرول ہوگی، تو آئی ایم ایف کا رونا دھونا ختم ہو گیا۔ تو میں نے کہا پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ جو لون قرضے آئی ایم ایف کا کہہ رہے ہیں جی بیل اوٹ لینا، تو یہ حکمرانوں کے مفادات کے لیے، حکمرانوں کی مراد کے لیے، ان کی عیاشیوں، ان کی لوٹ مار کے لیے لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد چپ ہو گئے، اس کا مطلب ہاں ہے۔ تو یہ وہ سیکرٹ ہے، یہ وہ جواب ہے جو پورے پاکستان میں 22-23 کروڑ لوگ اس کو پریشان کیا ہوا ہے، پوری قوم کو پاگل کر دیے، سائیکو کر دیے، اور لٹ گیا پھٹے گیا جی، پٹرول نہیں لبنا جی، کھان دی روٹی نہیں لبنی، گھر کنک رکھ لو، اگے حالات ٹھیک نہیں آ رہے، کھانا نہیں لبنا، چاول نہیں لبنے، پورے پاکستان کو سائیکو کر دیا۔ مگر یہ کسی نے نہیں بتایا کہ بھی پیسے کون کھاتا ہے۔ 2000 ارب روپے کی میں بات کر رہا ہوں، یہ جو ہمارا حکمران طبقہ، اور اس کی میں نے پہلے بھی 1-2 ویلاگ میں آپ کو ایک مثال دی تھی کہ کسی نے سمجھدار بندے نے مجھے بتایا کہ پاکستان میں جو ہماری حکومت پاکستان ہے، جو اس کے محکمے، جو اس کے سرکاری اللہ تھلے، جو سرکاری ملازموں کے مزے ہیں، ان کے پاس 3 لاکھ گاڑیاں ہیں، اور کوئی آپ شہر نہیں دیکھیں گے جہاں آپ کو سرکار کے ریسٹ ہاؤس نظر نہ ہوں، سرکاری افسروں کے آپ کو گھر نظر نہ آئے، جیو آر نہ نظر نہ آئے۔ مطلب مجھے تو ابھی تک بھی پتہ ہے کہ شاید کئی جگہ پہ 35 یا 55 کنال تک کے جو ڈپٹی کمشنر ہیں، 35 کنال تک کے جو اپنا سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس ہیں، ان کے جو گھروں کے رقبے اتنے ہیں، پھر نوکر چاکر گھروں میں، گھروں سے باہر جتنے بھی سرکاری ہمارے ادارے ہیں، اس میں جتنے بھی آفیسر لوگ ہیں، ان کے ساتھ تو 4-5 چمچے نہ ہوں، ان کے گھر میں نوکر نہ ہوں، ملازم نہ ہوں، ان کی بوٹ پالش کرنے پر، تو وہ کہتے ہیں ہم سرکاری افسر ہی نہیں ہے، ہمارا ٹیکہ ہی نہیں ہے۔ تو یہاں ٹیکے کا بھی مسئلہ نہیں ختم ہوتا۔ بھئی کون سی دنیا کا پولیس افسر ہے جو اپنے دفتر سے جائے، جس کا کام ہے لوگوں کی حفاظت کرے، تو اس کی اپنی گاڑی میں 5 گن مین بیٹھے ہوں، اس کی حفاظت ہو رہی ہو؟ جہاں پہ بھی بڑا سرکاری افسر آتا ہے، بڑا اپنا سیکیور بندہ آتا ہے، وہ سب سے پہلے جس کا کام ہے مجھے حفاظت کرنا، سب سے پہلے اس کے اپنی دیواریں لگی ہوتی ہیں، اس کے وہاں پہ گن مین کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جناب یہ ہے ساری کہانی
کہ آپ 2000 ارب روپیہ آرام سے بچا سکتے ہیں صرف ایک کام کر کے. جو ناجائز آپ نے فائدے دیے ہیں, جو ناجائز یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں, یہ جو ناجائز آپ کے پنکھے چلاتے ہیں, آپ کے ایئر کنڈیشن چلاتے ہیں, آپ کا پیٹرول استعمال کرتے ہیں, ناجائز گھروں میں رہتے ہیں, غیر ضروری لوگوں کو امپلائی کرتے ہیں, ٹی اے لیتے ہیں, ڈی اے لیتے ہیں, غیر ملکی دورے کرتے ہیں, پھر ایکسٹرا جو ان کی ان ایفیشنسی ہے اس سے آپ کو اتنا بڑا نقصان ہے. تو آپ صرف ایک فیکٹر کو کنٹرول کر لیں تو پاکستان آزاد ہو سکتا ہے, پاکستان عذاب سے نکل سکتا ہے جو پورے پاکستان کے سر پہ بیٹھا ہو گیا مارے گئے. تو یہ وہ پوائنٹ تھا. اس کے ساتھ جو 2-3 اور چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھنے والی, اگر یہ 2000 پہ ہم رہیں تو میں آپ کو 2-3 چیزیں بتاتا ہوں. پاکستان کو 6000 ارب کے قریب تک سمجھ لیں ہم ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں, اور اس میں 3000 جو ارب جو ہے وہ تو ہمارا قرضے پہ چلا جاتا ہے, باقی بچا 3000. اس 3000 میں ہمارا کوئی تقریباً 2500 ارب کے قریب ہے. ہم جو بجلی کا جو بل دیتے ہیں, جو آئی پی پیز کو پیسے دیتے ہیں, جو ان کا قرضہ بنتا جاتا ہے وہ تقریباً 2500 ارب بن جاتا ہے. 1000 سے زیادہ کے پی ایس او جو پیٹرول والا ہے ان کے قرضے حکومت پہ چڑھ گئے ہوئے ہیں. 1500 ارب سے زیادہ گیس کے ہیں, تو 4000 ارب تو یہاں بن جاتا ہے. تو صرف 2 چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جو ڈیٹ سرکل جو پاکستان میں ہے اور جو ہم قرضے واپس کرتے ہیں, تو جتنی ساری آمدنی اسی پہ ختم ہو جاتی ہے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 2000 ارب ان کے لیے چاہیے, آپ نے ملک کا دفاع بھی کرنا, اس کے لیے بھی آپ کو ارب روپے چاہیے, باقی اخراجات ہیں, اسمبلیاں چلانی ہیں, مطلب کہانی ختم نہیں ہوتی. تو آپ تو 1-2 چیزیں کر کے آپ کے سارے پیسے ختم ہو جاتے ہیں. تو اتنی لمبی چوڑی بحث ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. یہ ساری صورتحال ہے کہ یہ سارا جو نظام ہے یہ اپنے مفاد کے لیے کام کر رہا ہے. ان کا جو سارا جو انٹرسٹ ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم حکومت پہ اور عوام کو انہوں نے دھیان لگا دیا ہے, جناب آپ قرضے نہ قرضے لینے, ہم نے ملک تباہ ہو جائے گا, ملک اٹھ جائے گا. بلکہ اس بار میں جب مزید جو انفارمیشن ملی وہ اس سے بھی زیادہ تکلیف تھی کہ گزشتہ 20 سال میں یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے لاسٹ ایئر جولائی 2022 سے لے کے دسمبر 2022 تک پاکستان نے دنیا سے جتنا قرضہ لیا ہے وہ سارا قرضہ لے کے پاکستان نے اس کے دوران جو قرضہ واپس کرنا تھا وہ بھی پورا نہیں ہو سکا. یعنی کہ آپ کو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اتنے قرضے میں ہم رہتے ہیں کہ اب ہم قرضے جب مزید لیتے ہیں تو ہم قرضے ہی واپس نہیں کر سکتے. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس حکومت کے پاس, اس ریاست کے پاس عوام کے لیے کیا بچا ہے. یہ اپنے زندہ رہنے کے لیے قرضے لیتی ہے اور قرضے دے دیتی ہے. اب آپ سوال کریں جی میری تعلیم کس کی ذمہ داری ہے؟ نہیں, آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ پرائیویٹ اسکول میں اپنا بچہ بھیجیں. اگر آپ بیمار ہو گئے ہیں تو آپ اپنا ایسے ہاسپٹل میں جائیں جو پرائیویٹ ہو, وہاں پیسے دیں, اپنا علاج کریں. اگر آپ گلی میں چور بار بار آ رہے ہیں تو آپ سیکورٹی گارڈ آپ رکھیں. اگر آپ کی بجلی جا رہی ہے تو آپ گھر میں اپنا جناب جنریٹر لگائیں, آپ اپنی بجلی خود بنائیں. تو ریاست آرام سے سکون سے بیٹھی ہوئی ہے, نہ ایجوکیشن, نہ آپ کی صحت, نہ آپ کی حفاظت, نہ کوئی آپ کا آگا, نہ کوئی آپ کا پیچھا. بس پیسے دے جاؤ, چیزیں مہنگی کر دی جاؤ. کبھی پیٹرول مہنگے ہونے کی خبر آ جاتی ہے, کبھی گیس مہنگے ہونے کی خبر آ جاتی ہے. تو جو ساری جو کہانی میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ یہ جو ساری قرضوں کے ساتھ یہ ملک چلتا ہے اور عوام کو ہر وقت گلٹ ڈالتے رہتے ہیں کہ یہاں کوئی ٹیکس نہیں دیتا, عوام بڑی یہاں پہ کام چور ہے. بھائی عوام کیا کرے, سارے پیسے تو تم لے جاتے ہو. تو میں نے جو آپ جو کرکس نکالا ہے کہ پاکستان کی جان بڑی آسانی سے چھوٹ سکتی ہے, IMF سے جان چھوٹ سکتی ہے, غیر ملکی قرضوں سے جان چھوٹ سکتی ہے, اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ ہے کہ آپ یہ لوٹ مار بند کریں. یہ جو مراد کے نام پہ آپ اتنا پیسہ لے جاتے ہیں 2000 ارب, خدا کے لیے یہ پاکستانی کو واپس کریں اور اس ملک پہ رحم کریں. اس کے ساتھ ہی طاہر ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.